بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق و ریسرچ کے بنیادی اصول۔ کسی بھی معیاری ریسرچ میں ان اصولوں کی پاسداری۔ آج کی نشست میں تحقیق و ریسرچ کا صرف ایک اصول اور میزان کا جائزہ۔ کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس میں جب تحقیقی مقالہ جات لکھوائے جاتے ہیں تو طلباء کو مرحلہ وار یہ اصول و ضوابط بتا دیے جاتے ہیں اور ان کے مقالے میں ان اصول و ضوابط کی اپلائی کرائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ بتایا جاتا ہے کہ حدیث شریف، کوئی روایت یا کوئی قول نقل کیا جائے تو ممکنہ حد تک اصل سورس کا حوالہ دیا جائے اور ان بتائے گئے اصول و ضوابط کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں وہ مقالہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز سے پی ایچ ڈی کے مختلف مقالہ جات میرے پاس بھی فائنل چیکنگ کے لیے آتے ہیں۔ ان میں جہاں بنیادی علمی مواد چیک کیا جاتا ہے وہیں ان اصول و ضوابط کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ غامدی صاحب کی کتب جب میری نظر سے گزری تو تحقیق و ریسرچ کے انہی اصول و ضوابط کی روشنی میں نے انہیں پرکھا تو اندازہ ہوا کہ ان میں بھی ان اصول و ضوابط کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ آج میں تحقیق و ریسرچ کے ایک اصول، اوریجنل سورس کی روشنی میں اس کتاب میزان کا جائزہ لوں گا اور آپ کے سامنے 4 مثالیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، تفسیر قرآن جیسے اہم موضوع پر کلام عرب کو بنیاد بنانے کے لیے میڈیا اسکالر نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات سن 23 ہجری میں ہوئی، ان کا یہ قول پیش کیا: علیکم بدیوانکم لا تضلوا، تم لوگ اپنے دیوان کی حفاظت کرو، گمراہی سے بچے رہو گے۔ میڈیا اسکالر نے سیدنا عمر فاروق کے اس قول کا حوالہ 7ویں صدی میں امام بیضاوی کی کتاب انوار التنزیل کا دیا ہے۔ یوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کلام کا حوالہ ان کے 650 سال بعد کی ایک کتاب سے دیا جا رہا ہے جہاں اس کی کوئی سند متصل بھی موجود نہیں۔ یہ سیکنڈ اور تھرڈ سورس شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2، غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان صفحہ 20 پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اذا سألتم عن شيء من غریب القرآن فالتمسوه في الشعر، اور اس کا حوالہ امام سیوطی، جن کی وفات سن 911 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب المظہر کا دیا ہے۔ یوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کا حوالہ ان کی وفات کے 850 سال بعد کے ایک مصنف کا پیش کیا گیا جہاں اس کی کوئی سند متصل بھی مذکور نہیں۔ یہ سیکنڈ یا تھرڈ سورس شمار ہوتا ہے۔ تیسری مثال، غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان صفحہ 28 اور 29 پر امام ابو عبد الرحمن سلمی، جو کہ تابعی ہیں اور ان کی وفات 74 ہجری کے لگ بھگ ہوئی، ان کی ایک روایت نقل کی ہے: کانت قراءۃ ابی بکر و عمر و عثمان و زید بن ثابت الی آخرہ پیش کیا، اور امام زرکشی کی کتاب البرہان کا حوالہ دیا۔ امام زرکشی کی وفات سن 794 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو امام ابو عبد الرحمن سلمی کی اس روایت کا حوالہ ان کی وفات کے تقریباً 725 سال بعد کے ایک مصنف کا دیا ہے اور ان کے درمیان کوئی سند متصل بھی موجود اور مذکور نہیں۔ یہ سیکنڈ یا تھرڈ سورس شمار ہوتا ہے۔ چوتھی مثال، غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان صفحہ 29 پر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، ان کی ایک روایت نقل کی ہے: القراءۃ التی عرضت، اور اس کا حوالہ امام سیوطی کی کتاب اتقان کا دیا۔ امام سیوطی کی وفات سن 911 ہجری میں ہوئی۔ گویا امام ابن سیرین کی وفات کے 800 سال بعد کے ایک مصنف کا حوالہ دیا اور ان کے درمیان کوئی سند متصل موجود نہیں ہے۔ یہ بھی سیکنڈ یا تھرڈ سورس شمار ہوتا ہے۔ محترم سامعین، تحقیق و ریسرچ کے مسلمہ اصولوں میں سے ایک اہم اصول کی روشنی میں ہم نے جناب غامدی صاحب کی کتاب میزان کا جائزہ لیا اور چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جن میں اوریجنل سورس کے اصول کو نظر انداز کیا گیا اور سیکنڈ
یا تھرڈ سورس کا حوالہ دیا گیا۔ یہ میزان ان کی وہ کتاب ہے جسے وہ اپنی معرکۃ الآراء تصنیف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی ربع صدی کے مطالعہ و تحقیق کا نچوڑ ہے اور 17 سال میں لکھی ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں 3 گزارشات پیش کی جاتی ہیں۔ گزارش نمبر 1، غامدی صاحب کی کتاب میزان کے 656 صفحات میں سے صرف 11 صفحات سے یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، صفحہ 19 سے لے کر صفحہ 29 تک، جن میں تحقیق و ریسرچ کے صرف ایک اصول اوریجنل سورس کے حوالے سے 4 مسٹیک آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ بقیہ پوری کتاب میں اس اصول کی کتنی پاسداری کی گئی ہوگی اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ گزارش نمبر 2، تحقیق و ریسرچ کے دیگر اصولوں کی روشنی میں بھی جب اس کتاب کو پرکھا گیا تو قدم قدم پر مسٹیکس نظر آئیں، جن کی تفصیلات ہم مختلف نشستوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اب جس کتاب میں تحقیق و ریسرچ کے بنیادی اصولوں کو اس قدر نظر انداز کیا گیا ہو، یہ کتاب دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے میں بھیجی جائے کہ وہ اس کو تحقیق و ریسرچ کے معیار پر چیک کریں تو وہ اس ریسرچ کو 100% ریجیکٹ کر دیں گے۔ گزارش نمبر 3، تحقیق و ریسرچ کے بنیادی اصول اوریجنل سورس کی روشنی میں آپ نے میڈیا اسکالر کی کتاب میزان کا جائزہ لیا۔ اوریجنل سورس کی پابندی یہ دیگر اصول تحقیق و ریسرچ میں سے ایک بنیادی اصول ہے۔ نیز اس کتاب میزان کے 626 صفحات میں سے یہ 4 مثالیں صرف 11 صفحات میں سے بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں۔ بقیہ تمام کتاب میں دیگر تمام اصول تحقیق کی کتنی پاسداری کی گئی ہوگی اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، غامدی صاحب نے ربع صدی کے مطالعے اور 17 سال کی محنت سے جو یہ کتاب میزان لکھی ہے اس کا علمی اور حوالہ جاتی معیار کس قدر کمزور ہے وہ جیتی جاگتی تصویر کی طرح آپ کے سامنے ہے، جس سے ان کے فالوورز، ان کے قارئین اور ان کے سامعین اس کتاب میزان اور اس کے مصنف کے علمی معیار کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے اس جملے کی منہ بولتی تصویر ہے، پڑھے کم لکھے زیادہ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا اس معیار کی کتاب اور اس معیار کے مصنف اور اس کی بقیہ تحریرات و لیکچرز پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون